اگلی جو نظم ہم نے انتخاب کی اس کا عنوان کوئی ضرب کلیم میں سے ہے اور اس کا عنوان ہے اجتہاد۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن اس نظم کو شروع کرنے سے پہلے آپ توجہ کریں کہ اصل میں یہ لیکچر جب پچھلا جو لیکچر ہوا تھا وہ جب اپلوڈ ہوا تو ایک صاحب نے اس پر ایک کمنٹ کیا، اور کمنٹ یہ تھا کہ یہ رونے کا مقام ہے کہ اللہ کی کتاب شاعری کے مذمت سے بھری پڑی ہے، اور آپ نے شاعری کو آپ قرآن سے ملا رہے ہیں، یہ بڑا رونے کا مقام ہے اور افسوس، سب افسوس۔ تو لہذا آپ ضروری سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں چند ایک نکات آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے قرآن کریم کی ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ الشعراء۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی بالکل آخری جو آیات ہے تو میں ان کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ قرآن کریم کیا فرماتا ہے۔ دیکھیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور اس کا ترجمہ شیخ محسن علی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس طرح سے کیا ہے، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، آیت نمبر 225، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ یعنی یہ شعراء ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے، کسی دن کسی سے کچھ مانگا اس نے نہ دیا تو اس پہ نظم لکھ دی جیسے دنیا کا بخیل ترین بندہ یہی ہے جس نے مجھے نہیں دی پیسے، اور اگلی دفعہ اس نے پیسے دے دیے تو پھر نظم لکھی کہ دنیا کا سخی ترین بندہ یہی ہے۔ شاعری میں مبالغہ ہو، کبھی کسی کو بزدل بنا دی اور کبھی اس سے خوش ہوئے تو اسی کو بہت ہی دنیا کا بہادر ترین اور شجاع ترین بندہ بنا دی۔ تو ان کا کوئی صحیح فکر نہیں ہوتی، کوئی مستقل ٹھوس فکر نہیں ہوتی، جیسا موڈ ہوا ویسی شاعری کر، ویسی چیزیں بیان کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی تو عرب میں شاعری کا بازار گرم تھا، بلا کے زبردست شعراء تھے، لیکن موضوعات انتہائی گھٹیا اور گندے ہوتے، عورتوں اور مردوں کے تعلقات، عورتوں کے حسن کی تعریف، ان تعلقات کا بیان اور اس طرح کی غلاظت کے پابند ہوتے۔ تو جب اللہ کے نبی نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو بہت سارے شاعروں کی ان طرقوں کا رخ ادھر ہو گیا، اور وہ اپنی شاعری کی قوت سے اللہ کے نبی کے خلاف، شاعری میں ایک طاقت ہوتی، ایک تاثیر ہوتی ہے، شعر اس میں ایک حسن ہوتا ہے جو اثر کرتا ہے، مزہ آتا ہے انسان۔ تو ان کے مقابلے کے لیے اللہ کے نبی نے بھی اپنے اصحاب میں سے بعض کو جو شاعری جانتے تھے، معروف ہے مثلا حسان ابن ثابت، تو ان کو یہ حکم دیا کہ تم
شاعری سے ہی ان کا جواب، اور وہ مثلا زبردست شاعر تھے، وہ اللہ کے نبی اور اسلام کے خلاف جو شاعری کی جاتی تھی اس کا جواب دیتے تھے اور ان کو رسوا کرتے تھے اللہ کے نبی کے مخالف. اور یہ اسلام کی تاریخ میں بالکل ثابت شدہ بات ہے. تو بعض لوگ جو افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے ظاہراً ایک ہمارے یہ بھائی ہیں جنہوں نے کمنٹ کیا، کہتے ہیں شاعری ٹھیک ہی نہیں، کوئی بھی شاعری ٹھیک نہیں. اور اگر کوئی بھی شاعری ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب ہے جائز نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی نے ناجائز کام کروایا اپنے اصحاب سے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے خود حضرت ابو طالب علیہ السلام، وہ ان کا دیوان ہے پورا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کے ایسے اشعار موجود ہیں جو خود گواہی دے رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ان کی پالیسی یہ تھی کہ اپنے ایمان کو مخفی رکھیں، برملا اس کا اظہار نہ کرے تاکہ وہ اہداف حاصل کیے جا سکے. مکے والوں کی جو مخالفت ہے رسول اللہ کے ساتھ، وہ جس حد تک کنٹرول میں رہ سکے. وہی کردار جو قرآن کریم مثلا مومن آل فرعون کا بتاتا ہے، وہ فرعون کے بالکل قریبی ترین لوگوں میں تھا، لیکن ایمان لا چکا تھا، لیکن ایمان اس نے اپنا چھپا کے رکھا. بعض لوگوں کی حضرت ابو طالب سے دشمنی، چونکہ حضرت علی کے والد ہیں، تو وہ اس حد تک گئی کہ انہوں نے مثلا بعض جعلی روایات شامل کر دی، اور بعد والے اسی جعلی روایات کی وجہ سے پکے ہو گئے. اور وہ ساری خدمات جو حضرت ابو طالب کی ہے، اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر رسول اللہ کو ڈیفینڈ کرنے والی، ان کا دفاع، ان کی حفاظت کرنے والی، ان کو ایک سائڈ پہ کر. بس کر رہا تھا کہ حضرت ابو طالب کے اشعار موجود ہیں. خود حضرت علی علیہ السلام سے بعض اشعار منسوب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مصلحت کے سبب شعر سے دور رکھا تھا، اور وہ مصلحت کیا تھی کہ جو تہمتیں لگی اللہ کے نبی پر اسلام کی تبلیغ شروع کرنے کے بعد، ان تہمتوں میں سے ایک کیا تھی کہ یہ شاعر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، یہ زبان جو اللہ کا کلام بیان کرتی ہے اور اس کو بالکل محفوظ رہنا ہے شکوک و شبہات سے، لہذا ہم نے اپنے نبی کو شعر کی تعلیم نہیں. 40 سال اللہ کے نبی کے گزرے ہیں مکہ والوں کے درمیان، کوئی شعر نہیں بولا تھا کبھی. اور جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلی مرتبہ یہ خاص کلام جو اللہ کا کلام تھا، ایسی زبان جس سے کبھی شعر نہیں سنا گیا، تو اس زبان سے اس حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعری کو دور رکھا تاکہ قرآن مجید کے جو اس کا اپنا انداز ہے. تو انہوں نے تہمتیں لگانی شروع کی تاکہ عوام کے ذہنوں کو تشویش میں ڈالیں. کبھی کہتے تھے جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے نعوذ باللہ مجنون ہے، کبھی کہتے تھے کہ رات کو الٹے سیدھے خواب آتے ہیں، صبح کہتا ہے مجھ پہ وہی آئی، نعوذ باللہ. اور ایک تہمت لگاتے تھے عوام کو گمراہ کرنے، کہتے تھے یہ شاعر ہے اور یہ شاعری کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو شعر کی تعلیم نہیں دی. وما ينبغي له، اور نہ ہی شاعری اس کو زیب دیتی ہے جس نے اللہ کا کلام اللہ سے لے کر اور لوگوں کو سنانا ہے کہ اس زبان میں مثلا اس قسم کی کوئی
تلاوت شامل، ان هو الا ذکر قرآن مبین، یہ تو یاد دہانی ہے، ذکر ہے اور قرآن مبین۔ تو یہ جو آیات ہے قرآن کی اس زمانے کے شاعروں کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں آتی، اور اگر ان آیات کا مطلب یہ ہوتا کہ کوئی بھی شاعری صحیح نہیں ہے تو رسول اللہ کبھی نہ کرواتے شاعری اسلام کے دفاع میں کفار کے خلاف اپنے اصحاب سے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے، یعنی شاعر کے پیچھے کون چلے گا جس کی اپنی کوئی مضبوط فکر نہیں، شعر اچھا ہے پیچھے چلتے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، مجھے اس شعر کے لفظ یاد نہیں، طاقت کتنی ہوتی کہ ایک شاعر صاحب وہ فرما رہے تھے، مفہوم یہ تھا اس کے شعر کہ جو لوگ میں اللہ کی رحمت پر اعتماد کرتے ہوئے گناہ کرتا ہوں، اور جو گناہ نہیں کرتے ان کو اللہ کی رحمت پر اعتماد نہیں۔ تو اب یہ ایک فکر دی جا رہی، ایک بنیاد، اللہ کی رحمت بہت بڑی، اس میں کوئی شک نہیں، اسے نتیجہ کیا لے رہے ہیں؟ مجھے چونکہ یقین ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، میں گناہ کرتا ہوں، اور جو نہیں کرتے وہ گڑبڑ، وہ اللہ کی رحمت کو بڑا نہیں سمجھتے۔ اب مجمع میں اگر کوئی اس طرح کا بندہ بیٹھا ہوگا جس کی یہی روٹین ہے تو وہ کہے گا وہ کیا شعر بولا، کمال کرو، اللہ کی رحمت پر اعتماد کرو۔ تو یہ یاد رکھے، شاعر جب کوئی شعر بولتا ہے تو وہ ہرگز بذات خود دلیل نہیں ہوتی، اس سے پوچھا جائے کہ یہ تم نے مثلا یہ جو بات کی ہے، یہ نظریہ یہ کہاں سے لیا، قرآن مجید سے لیا ہے یا احادیث صحیح میں سے لیا ہے، یا پھر جبرائیل اب نازل ہوئے ہیں تمہارے اوپر اور یہ نیا نظریہ ہے؟ مجھے فرمایا تو جبرائیل نازل نہیں ہوتے، شیاطین نازل ہوتے، اور وہ الٹی سیدھی باتیں ان سے کہلواتے ہیں ان کے شعروں کی طاقت سے۔ آج بھی منبر سے آپ دیکھیں کثرت سے غلو آمیز اور شرک آمیز شاعری ہوتی ہے فضائل کے نام پر، لوگ وعدہ کر رہے ہیں، مجھے فرمایا یہ نہیں اس سے پوچھتے کہ بھائی شاعر صاحب یہ جو تم نے بات کی ہے کون سی آیت میں ہے قرآن کی، کون سی صحیح روایت میں اہل بیت اطہار، کہتا ہے مجھے آمد ہو۔ تو یہ آمد جس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو اللہ کی کتاب سے اور اس شیطان کی طرف سے آمد ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آمد نہیں ہوتی۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ بے شک شیاطین اپنے اولیاء کو وحی کرتے ہیں، وہ بھی ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ تم نے کیا لکھا اور کیا نہیں لکھا، شاعر ہو یا مثلا غیر شاعر۔ اگلی جو 226 نمبر آیت میں سورۃ الشعراء کے شاعروں کی کوالٹی بیان کی، وہ کیا ہے؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ شاعر وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، یعنی ہائی لیول کا بزدل اور چتو آدمی ہوگا، جب کلام لکھے گا تو لگے گا یہ تو پتہ نہیں ساری دنیا کی فوجوں سے اکیلا ہی لڑ گیا، لیکن جب ٹائم آئے گا تو نہیں کر سکے، بہانے بنائے گا۔ شیخ صاحب نے یہاں لکھا ہے شاعروں کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کے اقوال ان کی سیرت اور کردار کے مطابق نہیں ہوتے، خود بخیل ہوتے ہیں سخاوت کی تعریف کرتے ہیں، خود بزدل ہوتے ہیں بہادری کی تعریف کرتے ہیں۔ آیت نمبر 227 یہ اہم ہے، اس کو ایک دفعہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ بات بیان کر کے شعراء کی یہ صفات بیان کر کے غور سے سنیے گا، آیت نمبر 227 227 جو کہ آخری آیت ہے سورۃ الشعراء کی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یعنی ان کا کردار بھی ٹھیک ہے، ان کا عمل بھی ٹھیک ہے، ان کی طرح نہیں ہے کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور۔ کبھی ایک موڈ میں ہوتے ہیں تو حق میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے موڈ میں ہوتے ہیں تو اسی کے خلاف لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو خود نہیں کرتے اس کو بڑے مبالغے کے ساتھ بیان کرتے۔ کیا فرمایا؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر۔ اگر یہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل میں میدان عمل میں بھی صالح عمل انجام دیتے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، تو یہ لوگ استثناء ہوں گے اگر یہ کوئی شعر ہو۔ اور اگر ہر طرح کی شاعری ناجائز ہوتی تو میں نے عرض کیا کبھی بھی رسول اللہ اپنے اصحاب سے ناجائز اور حرام کام نہ کرواتے کہ بھائی تم یہ کام کرو، اور کفار کو جواب نہ کرواتے۔ ٹھیک، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ تو بس یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شاعری اگرچہ اکثر شعراء کی حالت یہ ہوتی کہ گڑبڑ کرتے، کیونکہ شاعری میں اس کی طبیعت میں گویا مبالغہ ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ جو شعر جتنا جھوٹا ہوتا ہے اتنا زبردست ہوتا ہے، جتنا مبالغہ ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ کسی نے ایک شعر بولا کہ اگر فارسی کا اگر انتر کے شیرازی بے دستارت دلے مارا، اگر وہ شیراز کا ترک اگر ہمارا دل لے لے، یعنی ہمیں قبول کر لے، بخال ہندو یش بخشم سمر کند و بخارا، شاعر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مجھے قبول کر لے تو میں اس کے منہ پہ جو ایک تل ہے نا، تل، اس کے بدلے میں سمرقند اور بخارا بخش، 2 ٹائم کی روٹی اس کے پاس پوری نہیں ہے اور کیا بخش رہا ہے؟ سمرقند اور بخارا ہے ہی نہیں تیرے پاس، تُو نے بخشنا کیا؟ لیکن شاعر ہے جو مرضی دب دے، اگر آن تل کے شیرازی بے دستارت دلے مارا، بخال ہندو یش بخشم سمرقند و بخارا۔ شاعر کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ فرمایا عنوان شعر بڑا دیا، کیا اس کا کمال، اتنے بڑے بڑے ملک بخش رہے ایک دل کے بدلے، ان کے پاس ہے ہی نہیں، اہم اس نے لگا دی، لیکن عنوان شعر، ٹھیک ہے، ایک شعر عنوان شعر بڑا زبردست، بڑا خوبصورت۔ انشاءاللہ موضوع واضح ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ضرب کلیم کی یہ نظم ہے، اس کا عنوان ہے اجتہاد۔ اجتہاد کا کیا معنی؟ اس کا جو لفظی مطلب ہے، لغوی مطلب ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے سخت کوشش، سخت محنت کرنا، جہد سے نکلا ہے، جس سے لفظ جہاد بھی ہے۔ لیکن اسلامی ماحول میں اس لفظ کو ایک خاص معنی میں، اسلامی تعلیمات کے علم کے ماحول میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ دین کے معاملات میں آیات قرآن کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد، احادیث و روایات کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد کسی اس زمانے میں مثلا پیش آنے والے مسئلے کے بارے میں آیات اور روایات کو دیکھ کر اچھی طرح ان سے روشنی لے کر ایک رائے دینا، اس علمی رائے کو فتویٰ کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اقبال اس بات کے قائل تھے کہ جو بالکل گزشتہ باتوں کی، گزشتہ نظریات کی تقلید ہو رہی ہے، اور یہ جو اسی سیٹ اپ پہ چلنے والے لوگ ہیں جنہوں نے
بر صغیر کے مسلمانوں کو غلامی کے قبول کرنے پر آمادہ کر دیا۔ اللہ کی مرضی، تقدیر کا فیصلہ، صبر کرو، جنت میں اللہ بہت کچھ عطا کرے گا، یہاں پہ کیا ضرورت ہے ایسے ہی اپنے آپ کو خرابی میں ڈالنے۔ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، وہ رہنما بدلتے۔ تو اقبال اجتہاد کے قائل تھے، ٹھیک ہے، اب توجہ کریں آپ، یہ ہم تنقید کر رہے ہیں علامہ اقبال اس موجودہ جو مولانا حضرات کا، مولوی حضرات کا، یا علماء جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا رویہ جو قوم کو مزید سلانے میں ہیلپ کر رہا ہے۔ اقبال ہی کے بقول ملا کو ہے جو ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ٹھیک ہے، نماز تو چل رہی ہے، مسجد 5 وقت کی نماز ہو رہی، انگریز کے لتر کے نیچے گردن سو گئے، اگر سجدہ تو مثلا وہ کرنے دے۔ تو یہ تڑپ تھی اقبال کی۔ تو اس صورتحال پر کیا کہتے ہیں، توجہ کر، ہند میں حکمت دین ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھی، نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار عمیق، نہ کردار کے مضبوط لوگ موجود ہیں، نہ افکار عمیق یعنی گہرائی سے دیکھنے والے چیزیں۔ تو اب کوئی دین کی حکمت اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت سکھاتا۔ تو اللہ کے نبی جو کتاب اور حکمت سکھانے کے لیے آئے تھے لوگوں کو، اب ہندوستان میں وہ مفقود ہے، کہاں سے سیکھے، کون سے ادارے میں جائے؟ نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار عمیق، وہی پچھلوں کی باتیں جو پچھلے لکھ گئے کتابوں میں، انہی کوئی اگر مگر کر کے آنے والی نسل کے ذہنوں میں ڈال رہے، کوئی انقلاب، کوئی نئی لہر، نیا جذبہ نہیں اٹھاتا۔ حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں، آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق۔ حلقہ شوق یعنی وہ حلقہ جو طالب علم لگا کے بیٹھتے ہیں استاد کے گرد مثلا اور علم سیکھتے ہیں، حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کا، جرأت اندیشہ یعنی نئی سوچ، وہی اجتہاد کے نتیجے میں نئی فکر سے مراد کیا ہے؟ وہ فکر جو پھوٹی قرآن و حدیث سے ہو، قرآن و سنت سے پھوٹی ہو، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین سے پھوٹی ہو۔ لیکن آج جو حالات درپیش ہے مسلمانوں کو، ان کے بارے میں کیا حکمت عملی اپنانی ہے، اس کی طرف گائیڈ کر، نہ کہ ان کی غلامی سکھائے۔ حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں، کیوں نہیں ہے جرأت اندیشہ؟ آہ محکومی، انگریز حکومت کریں تو آہ محکومی و تقلید، یہ تقلید کون سی ہے؟ یہ جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں، کہ جب جس کی قرآن نے مذمت کی ہے کہ جب کوئی اللہ کا نبی آتا تھا کہتا تھا کہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہو، وہ کہتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بزرگوں کو جو کرتے ہوئے پایا ہم وہی کریں۔ یہ اس کو دلیل کے طور پہ دیتے تھے، نہ کہ یہ بتائے کہ وہ کیوں یہ کرتے تھے، نہ، دلیل کیا تھی؟ وہ کرتے تھے بس وہی صحیح۔ تو جیسے آج بھی ہے کہ ایک صاحب مثلا آتے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے قرآن مجید کی 1000 آیات بینات یعنی جو واضح اور روشن آیات، وہ یہ بندہ وہ اپنے مسلک کی تعریف کر رہا ہے کہ ہمارا امتیاز یہ، اگر مجھے کوئی قرآن مجید کی 1000 آیات بینات پیش کرے
اور وہ ایک مسئلے کو ثابت کر رہی ہوں واضح طور پر، لیکن ہمارے نیک بزرگوں نے ان آیات سے وہ مسئلہ ثابت نہ کیا ہو یا اس کے برعکس ثابت کیا ہو۔ قرآن کی 1000 آیات بینات کچھ اور کہہ رہی ہو اور ہمارے بزرگ کچھ اور کہہ رہے ہو، کیا کہتے ہیں؟ تو میں یہ تو کہوں گا کہ قرآن کریم برحق ہے، لیکن میرا فہم ٹھیک نہیں، شیطانی جملہ کہ اسے سمجھ آ رہا ہے بھی قرآن کی آیات کیا کہہ رہی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے بزرگوں نے ان آیات کے برعکس بات کی ہوئی ہے تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بزرگ غلط ہے اور قرآن ٹھیک ہے۔ قرآن تو برحق ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا بزرگ غلط ہے، کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، حالانکہ اس کو سمجھ آئی ہوئی ہے کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور بزرگوں نے کچھ اور کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آ کر بعض اوقات یہ جو مدارس میں تلقین کر دی جاتی ہے کہ آیت سے کچھ بھی سمجھ آ رہا ہو، جو بزرگوں نے کہا ہے تم نے وہی کرنا ہے، تم شاہدولے کے چوہے ہو، تم نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق، حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں، آہ محکومی و تقلید، یہ والی تقلید، آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق، وہ کر سکتے تو تم نہیں کر سکتے، تم کرو تحقیق۔ اور اگر تم نے کہا کہ وہ جو مر گیا بات کر کے اب اس کی بات چینج نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اصلاح کا دروازہ تم نے بند کر کے اس کے تابوت میں دفن کر کے اس میں آخری کیل ٹھوک دی کہ ہم نے اسی کو پوجنا ہے، ہماری عقل میں کوئی بات اگرچہ نظر آ رہا ہو کہ آیات قرآن کچھ اور کہہ رہے نہیں، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے۔ یہ وہ جملہ ہے جس نے مدرسوں میں بہت سارا بیڑا غرق کیا، مختلف مسالک ایسا ہوتا، آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، جائے یہ کہ جو آیت کہہ رہی ہے اس سے اپنا گھر بدلیں، اپنی فکر بدلیں، اس کی تعویل کر کے وہ آپ کو میں نے سنایا تھا نا کہ لاسٹ ٹائم اقبال کا فارسی کا شعر ہے کہ صوفی اور ملا کو میری طرف سے سلام، کہ اللہ کا پیغام انہوں نے سنایا، ولی تعبیل شان در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ، لیکن وہ تعویلیں کی ہے قرآن کی کہ خدا بھی حیران ہے، جبرائیل بھی حیران ہے، محمد مصطفیٰ بھی حیران ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم نے کیا دیا تھا تو پیچھے سے انہوں نے کیا واردات کر دی۔ توجہ فرما رہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، فقیہ بنے پھر رہے لوگ، ان کی دست بوسیاں کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بہت ہی گہرائی سے علوم دین کو جانتے ہیں اور لوگوں کو غلامی پہ مطمئن کیا ہوا، ٹھیک ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے اسی اپنے تقلیدی فیشن سے جو چلا آ رہا، خود بدلتے نہیں، اور جرت دیکھیں اپنے بزرگوں کی رائے انہیں پتہ ہوتا ہے قرآن کے خلاف ہے، ادھر جرت نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ان کا فہم بہت زیادہ گہرا تھا۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، اتنی اللہ نے ان کی توفیق سلب کر دی۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، یہ طنز کر رہے اقبال اب کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کیوں ناقص ہے اللہ کی کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ یہ کتاب جو ہے نا یہ بڑی فتنے والی کتاب ہے، جیسے انگریز کہتے تھے نا وہ یہ جب مسئلہ پیش آیا تھا افغانستان میں اور وہ 9/11 ہوا تھا تو انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ٹیررسٹ لٹریچر ہے، قرآن ٹیررسٹ لٹریچر ہے، یعنی بعض گمراہ لوگ جو بے گناہوں کو قتل کر رہے تھے ان سے قرآن کی تعلیمات کو منسوب کر دیا کہ قرآن یہ سکھاتا ہے، قرآن یہ سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں، یہ خود ان میں جرت نہیں ہے قیام کی، اللہ تبارک و تعالی جو
مومن کو اہداف دیتا ہے، جو ویلیوز دیتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، یہ سب جو ہے نا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ساری جو آیات ہیں نا، یہ مثلا ریٹائر کر، معطل کر۔ اور اگر کوئی کتاب میں کہے کہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے تو تعویل کرتے ہیں، لیکن دل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا فتنہ پرور کتاب ہے، یہ ہم اچھی طرح بجھا لیتے ہیں، ٹھنڈا کر لیتے ہیں، پھر کوئی آیت لے کے آ جاتا ہے، کہتا ہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، پھر رولا پڑ جاتا ہے۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب۔ کیوں ناقص ہے؟ ان کی نظروں میں ناقص ہے چونکہ قرآن کو بھی وہی باتیں کرنی چاہیے تھی جو ان کے بڑے کر کے گئے، جن کی وجہ سے یہ ٹھنڈے ہوئے پڑے، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کو شاید معلوم ہو کہ ابھی جب یہ حضرت ملکہ الزبتھ جب زندہ تھی تو وہاں پر UK میں بعض مسلمانوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تحقیق کی ہے تو ملکہ الزبتھ کا شجرہ رسول پاک سے ملتا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ ان کی زیارت نہیں شروع ہو گئی، ورنہ ابھی انہوں نے ان کے مرنے کے بعد بھی وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیا۔ شکر ہوا کہ اس کا شجرہ انہوں نے ملا دیا کس کے ساتھ؟ رسول اللہ کے ساتھ۔ اس قسم کی ریسرچ بہت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کے بارے میں ان کا معاملہ صحیح نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ نظم تھی اجتہاد، دوبارہ پڑھ لوں چونکہ شارٹ ہے۔ ہندوستان میں ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق، حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں، آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔